السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب پہنچے اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے۔ کل سب سے پہلے میں اپنے تمام حاضرین اور ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل کے پروگرام کو پسند کیا۔ اس سے مجھے تھوڑی سی رہنمائی ہوئی کہ پاکستان میں اب جو الیکشن ہوں گے اس کے اندر کون جیتے گا۔ یہ میں آج کے پروگرام میں پہلی بات تو یہ ہے، بہت سارے ٹاپکس ہیں، زبیدہ جلال کا بھی ٹاپک ہے اور شوکت ترین کا ٹاپک ہے اور بہت سارے ہیں، نواز شریف کے بھی۔ تو سب سے پہلے ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر سال ہر الیکشن کے موقع پر پاکستانی عوام بیچارے اتنے سادہ ہیں کہ امید کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اب ہماری قسمت بدل جائے گی، الیکشن ہوں گے تو ہمارے جو نا گھر بھر جائیں گے پیسوں سے، کیونکہ ان کو اس طریقے سے پٹی پڑھاتے ہیں سیاستداں کہ وہ سچ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب سب کچھ صحیح ہو جائے گا، دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی، لیکن ہوتا نہیں۔ 70-75 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن ایک دفعہ بھی نہیں ہوا اس طریقے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر لوگوں کے اندر اشتعال آ جاتا ہے، غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ تو اگر فیئر الیکشن کریں، لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں اپنے پسندیدہ لیڈر کو، چاہے وہ لیڈر ان کو مروائے یا نہ مروائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب الیکشن فیئر ہوں گے نا، صرف ایک دفعہ ہوئے ہیں فیئر، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ 71 کے اندر جس میں شیخ مجیب صاحب جیتے تھے لیکن ان کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا، تو الیکشن تو ہو جائیں گے فیئر، لیکن کیونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ غریب ملکوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ خود جو سیاستداں کمزور ہوتے ہیں وہ چل نہیں سکتے، تو ان کی ہیلپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا سارے انٹرفیرنس ان کو کرنی پڑتی ہے ملک کے لیے۔ تو اب الیکشن ہمارے بالکل سر پہ آ گئے ہیں فروری کے اندر، تو اس کے اندر جو میری پریڈکشن ہے، جو میں نے حالات دیکھے اور لوگوں کے رویے دیکھے، تو اس سے میں بالکل صاف بات کروں گا، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، عمران خان جیت رہا ہے اور وہ جیتے گی۔ عمران خان تو نہیں، خیر اس کی پارٹی جیتے گی۔ وہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے نہ دیا جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آئی جائے، الیکشن میں بھی آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مصنوعی بند نہیں باندھے جا سکتے زیادہ دیر تک، عوام اس کو پسند کر رہی ہے۔ اور آج تو میرا یہ وہ ہے ماننا کہ یہ میرا خیال 2/3 اکثریت لے لے گا، اس کی پی ٹی آئی جو ہے۔ اب وہ جتنے تھے نا غلط لوگ، وہ تو نکل چکے ہیں، اب چانس بھی ہے کہ شاید یہ لوگ کام کریں، شاید نہیں 100% کام کریں گے۔ اور عمران خان کو بھی بڑا دھچکا لگ گیا ہے، اس نے کوئی ایسا غیر معمولی گھٹیا کام کیا نہیں جس کی اس کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اب نیب بلا رہی ہے اس کو، بشرا بی بی کو کل بلا رہی ہے، میرا خیال ہے آج، بلکہ ہمیں تو یہ رات ہوئی ہے نا، کل صبح آپ کے ہاں صبح ہوئی ہوگی پاکستان میں، تو اس کو بلایا کہ تحفے لے کے آئے۔ یہ کہاں کا یہ شرافت ہے؟ نیب اتنی طاقتور ہو گئی، یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس کو نیب کو بنانے والے کون ہیں؟ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ عدلیہ پہ کسی کا کنٹرول ہے، کون رکھتا ہے، کون ہے، ان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ ہم نے سنا منا کیا کہتا ہے جوڈیشری ہوتی ہے، فلانا ولانا ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کون اس کو کنٹرول کرتا ہے؟ مطلب اگر یہ غلط کام کریں تو اس کو کون نکال سکتا ہے؟ اتنے لوگ کمزور ہیں، تو مطلب اس کو تو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس پہ تو کنٹرول ہونا چاہیے، عدلیہ پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، سب پہ بالکل کنٹرول، آرمی پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرے تو ظاہر ہے اس کا وہ تو ہے کہ بھائی اگر غلط کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اور آرمی تو اچھا ایکٹ کر رہی ہے، ابھی ان کو میجر کو اور ایک کیپٹن کو نکال دیا انہوں نے، ان کی جائیداد بھی ضبط کری، بہت اچھا کیا کہ دیکھو سب سے پہلے تو شکر نہیں کرتے کہ تم نکمے تھے۔ یہ میجر عادل جو تھا نا بالکل نکما تھا، اس کو میجر بن گیا، اس کی اہلیت ہے میجر بننے کی، اس کی شکل ہی بتاتی ہے، انٹیلیجنشیا جو ہوتی ہے نا وہ آئیز میں لکھی ہوتی ہے، آپ پڑھ لیں اس کو، نکما نٹھلا، وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ میجر بن سکے، لیکن دوسروں کی خدمت کر کر کے سپلائر ہر چیز کرتا ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے، اس میں کوئی خدا نہ کرے کوئی چھپانے والی یا ڈر والی بات نہیں ہے، یہ بالکل ایکچوئل فیکٹ ہے۔ اچھا کیا اس کے خلاف، شکر کرو اللہ کا کہ تم بھائی ایک آزاد ملک کے اندر تم میجر تک پہنچ گئے، اب تم مزے میں وہاں پہنچ گئے، انگلینڈ آ گئے، بس خاموش رہو، اگر جو کچھ ہو گیا اب تم مسلسل ملک کے خلاف بولو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا اب بات الیکشن پہ پھر دوبارہ ہم آ جاتے ہیں کہ نواز شریف کا جو اپیلی ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے قدم جمانے ہیں، ان کے قدم جم نہیں رہے، وہ یہ کہتے ہیں اچھی پارٹی ہے، اس کو بے گناہ اس کو نکالا گیا تھا، یہ میں مانتا ہوں، اس دفعہ یہ ہمیشہ یہ بھی دور بن جاتا ہے بیچارہ معصومیت میں،
تو اس کو خام خواہ کے اندر کہ بیٹے سے کیوں نہیں تنخواہ لی، یہ کوئی ایسے خام خواہ ذلیل کرنے کے لیے. تو اس کو میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں سب کو اجازت دے دی جائے. ایک دفعہ تو غلطی سب کو معاف کی جاتی. کتنی غلطی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. وہ لوگ بھی جو غدار تھے نا ان کو معاف کر دیا گیا. تو بھائی چلو اس دفعہ الیکشن کرا لو فیئر، اور ان سے لکھوا لو بھائی دیکھو تم نے غلط کام کوئی نہیں کرا، ان کو مانیٹر بھی کرو صحیح طریقے سے، تو شاید وہ اجتماعی طور سے وہ صحیح راست پہ آ جائیں. لیکن اگر تم ان کو جانوروں کی طرح کالو گے نا تو وہ پھر تمہارے پھر وہی ہو جائے گا شیخ مجیب والا حال. اس وقت بہت برا حال ہے، یہ سچ بتا رہا ہوں کہ ایک طوفان ہے جو کہ پاکستان کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہ کیا گیا تو پھر آئندہ آنے والا سال جو بہت خطرناک ہوگا. کوئی بھی سہانہ اللہ نہ کرے سہانہ رونما ہو سکتا ہے جو 71 میں ہوا تھا. کیونکہ اس وقت دو صوبے جو ہیں نا خاص طور سے وہ کیا تھا، سرحد اور وہ بلوچستان، ان میں نعرے لگ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے پاکستان. مطلب کیوں لگ رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بے چینی بڑھتی ہے نا تو پھر اس قسم کے نعرے لگتے ہیں. اگر جو ایسے اگر مطمئن ہو نا لوگ پھر کبھی بھی نعرے لگائیں گے. اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، خیر یہ تو میں نہیں کہوں گا. لیکن بات یہ کہ الیکشن کی بات ہم اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر لیں کہ الیکشن کے اندر عمران خان جیتے گا، لیکن اگر اس کو اقتدار نہ دیا گیا تو پھر پڈا ہے، بڑا زبردست پڈا ہے. پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے نہیں پتا کہ آفس صاحب کے پاس کیا لا عمل ہے. ہوگا یقیناً ہوگا ان کے پاس، اول تو وہ دے دیں گے اقتدار جو بھی آئے گا. لیکن اگر الیکشن فیئر ہوئے تو، اور الیکشن میں نے یہ بھی اطلاع سنی ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نوجوانوں کو الیکشن کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ چیک کریں سب کو غلط ووٹ تو نہیں ڈل رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تیاریاں ہیں کہ بھائی غلط ووٹ بھی نہیں ڈلیں گے، اور ظاہر ہے جب صحیح ووٹ کاؤنٹ بھی ہوں گے اور صحیح ووٹ ڈلیں گے تو ظاہر عمران خان جیتے گا. اب یہ اور بات ہے کہ بھائی وہ آگے کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. لیکن اب نواز شریف اپنے قدم جما رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے کیوں نکالا، مجھے فیض نے نکال دیا، یہ کر دیا. یہ بھی یہی کہہ رہا ہے. بھائی اگر آپ اتنے کمزور ہو سیاست میں آتے کیوں ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک بھی ہونا چاہیے. بھٹو بھی آرمی کا آدمی تھا، وہ بھی ایوب خان کو ڈیڈی بولتا تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ٹیکٹ فل ایکٹ. مثال کے طور پر فیض کے یہ باجوہ کے کہنے پہ انہوں نے 10 آدمیوں سے نے کہا کہ میرے رکھ لو وزیر. تو جو اچھا ہوتا ہے نا سیاستداں یا کہہ لیں آپ، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے سر ہم 8 آپ کے رکھ لیتے ہیں، 2 ہمارے بھی رکھیں. ان 2 سے ان کو کام نکالنا ہوتا ہے، 2 جو ان کے ہوتے ہیں اپنے آدمی. اب آپ 10 کے 10 رکھ لیں اور اس کے بعد الزام ان پہ ہی دے دیں کہ ہاں یار آپ نے ہی تو کہا تھا. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ رشیا گئے، آپ کہتے کھل کر کہتے آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی باجوہ سے. آپ کہتے میں ہوں وزیر اعظم، مجھ سے تم اجازت لے کے جا سکتا، میں نہیں تم سے اجازت لے کے جا سکتا. تو کیا ہو گیا؟ کوئی غلطی تھوڑی کی. ہاں تھوڑا سا مس میچ ہو گیا کہ جنگ کے دوران، وہ تو اتفاق، کسی کو کیا پتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی، کسی کو کیا پتا تھا. لیکن اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے ہر کام کو کرنا چاہیے. اچھا زبیدہ جلال صاحب کا بھی بیان ہے جو ان کا کورٹ کے اندر چل رہا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم سے زبردستی سائن کروائے گئے. بھائی یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یہ ایکسکیوز نہیں ہے. زبیدہ جلال صاحبہ کا ایک میں نے سنا تھا، یہ ہیں تو بلوچستان کی، مجھے کوئٹہ میں بھی رہنے کا اتفاق ہوا ہے. اب اللہ جانے بھائی یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن میں نے خود سنی کانوں سے. ایک دوست مجھے لے گئے تھے آرمی ہیڈ کوارٹر وہاں بلوچستان کے کوئٹہ میں. وہاں پہ وہ ان کا کوئی دوست تھا میجر، تو وہ سب لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یار لائٹ مت جلانا، سب سو رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں. تو اس نے نام انہی کا لیا تھا کہ وہ آئی تھی اور لڑکیاں لے کے پوری جیپ بھری ہوئی تھی لڑکیوں کی، اور ہمیں ایک ایک لڑکی ہم نے پکڑ لی. ہم اتنے بےتاب تھے کہ وہیں ایک دوسرے کی پرواہ بھی نہیں کی اور سب نے کام اتارا ان کا، لڑکیوں کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی شکلوں پہ مت جائیں کہ دوپٹہ اوڑھ کے نیک بن کے سر جھکا کر یہ بولی ہیں، اندر سے سب ایسی ہیں. جس کی دم اٹھاؤ نا وہی ننگا نکلتا ہے، معذرت کے ساتھ. تو جتنا کوئی اپنے آپ کو ڈھکے گا نا، یہ جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، آپ اتنا ہی سمجھ جائیں کہ یہ نمبر 2 آدمی ہے. تو اس لیے بی کیئرفل. میں تو عوام کو کہتا ہوں کہ بھائی بی کیئرفل. صرف خالی مسلمان ہونا کوئی اچھی وہ بڑی بات نہیں ہے کہ اگر مسلمان مسلمان ہونا چاہیے، اچھا انسان ہونا چاہیے، مین چیز تو یہ ہے. تو اب شوکت ترین صاحب کا ہے. شوکت ترین اب اس نے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد اب معافی مانگ رہے ہیں. تو اب بیٹھ گئے اچھی جگہ. تو بھائی میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ جانے کیسے دیتے ہیں. یہ 1.5 سال سے تو ان کی تھی نا شہباز شریف کی حکومت.
کیسے چلا گیا وہ یہاں سے نکل کر؟ اور حکومت پاکستان کی اتنی کمزور ہے کہ نہ لندن سے اس کو عادل راجہ کو بلا سکتے ہیں، کسی کو بھی نہیں بلا سکتے، بس یہ اپنے آدمی جو دے دیں گے لیکن بلا نہیں سکتے. اتنی کمزور حیثیت پاکستان کی میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اب یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے بشرا بی بی کو بلایا ہے نیب نے کل کہ تحفے لے کے آؤ. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ دوسرے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تحفے نہیں لیے اس طرح اللیگل، ہزاروں تحفے لیے ہوں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں. بھائی اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے نا تو شروع سے کریں، نیب کو اتنی ڈھیل نہ چھوڑیں کہ وہ پھر آپ پہ سوار ہو جائے گا. اب سب اس طرح ہوگا کہ بھیڑیا بن گیا وہ نیب جو ہے نا، نیب اور ایف آئی اے موسٹ کرپٹ آدمی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو اس کو کوئی تو کنٹرول کرے گا یا نہیں؟ یہ بھیڑیا کھا جائے گا سب کو، یہ میں بتا دوں آپ کو. اب آخر کے اندر جو ہے وہ جو عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو گناہ گار ہے نا، جو عمران خان ہے، یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں جو بات بتائی آپ کو وہ جیتے گا بھی، لیکن یہ غلطی اسی کی تھی، اس لیے کہ وہ جو یہ طالبان تھے ان کے ساتھ بہت نزدیک تھا، اور جو رہا کروانے والے تھے نا قیدیوں، اس کے اندر سب سے اوپر نام اس کا تھا عافیہ صدیقی کا. اگر تھوڑا بھی زور دیتا نا، پہلے تو وعدہ کیا تھا اس نے، لیکن دوسرے کے کام میں کون گھستا ہے. لیکن میں پھر اسی کو کہتا ہوں کہ تم امریکہ میں چلی گئی تھی تو امریکہ میں رہ لیتی، اور تمہیں کیا اس کی ضرورت ہے جہاد؟ اب جہاد وہ نہیں جہاد لڑنے والا، اب جہاد ہے تعلیم کا جہاد، غربت کا جہاد. وہ تو جہاد ختم ہو گیا، اب کوئی کسی پہ قبضہ نہیں کر سکتا ملک پہ، سب کے پاس ایٹمی طاقت ہے. آپ ایک معمولی سی عورت ہیں، معمولی سی مراد میری یہ کمزور سی عورت کیا کر سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اور وہ بچوں کو لے کے آپ افغانستان چلی گئیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ اپنے والدین کا والد مرے، بہن کا میں کریڈٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ وہ بیچاری آپ کے ساتھ بہت کر رہی ہے، لیکن کیا کر سکتا آدمی؟ کچھ نہیں. افسوس ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گی. آپ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھ لیں، اگر آپ کی قسمت میں رہائی ہے تو رہائی مل جائے گی، ورنہ خدا حافظ. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. تو باقی بھائیوں اور بہنوں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آفتوں سے ہمارے ملک کو بچائے. اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عوام اور فوج جو ہے نا ایک پیج پہ ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ میں حافظ صاحب کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے قریب آ جائیں، آپ عوام فوج کے قریب آ جائے. اور دوسری بات میری ریکویسٹ بھی کی تھی میں نے قائد صاحب سے کہ سر وہ آپ ڈائریکٹ دکھائیں، تو وہ گیا تو ہے کیس، اللہ کا شکر ہے اب، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ بھی ہو کے دکھایا جا سکتا ہے لنک کے ذریعے، اور ڈائریکٹ ابھی ڈیسائیڈ ہوگا. تو میں پھر کہتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں سے کہ وہ تھوڑی سی آواز کو بلند تو کریں نا. ہو سکتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ کے اندر آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ کتنا زبردست آبزرویشن ہو سکتا ہے. تو یہاں آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا. خدا حافظ.